فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور و معروف فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ امام عالی مقام سید الشہداء کے وصیت نامے کا ایک فقرہ ہے، جس میں امام اپنے انقلاب، اپنی تحریک اور اپنے مشن کے اہداف و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فقرے کو آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف اس لیے حاصل کیا ہے کہ انشاء اللہ المستعان اس سال کے عشرے کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ کربلا اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کربلا اور اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے اور کربلا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اسی لیے امام عالی مقام کے اس فقرے کو پڑھا ہے جو امام نے اپنی وصیت نامے میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے مکہ مکرمہ کے لیے، تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت تحریر فرمائی ہے۔ وہ وصیت اس طرح سے ہے: ھذا ما اوصى به حسین بن علی بن ابی طالب الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ۔ یہ حسین ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت ہے ان کے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسری شے لائق عبادت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مثل و نظیر ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور پھر امام اپنے وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں: وَجَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، اللہ کے نبی حق لے کر آئے تھے، ان کا پیغام حق ہے، قرآن حق ہے، اور یہ حق کی طرف سے لے کر آئے تھے جو کہ اللہ سبحانہ تعالی ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت بھی آ کے رہے گی، اس میں کسی فرد کو شک نہیں، لا ریب فیہا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کے آنے میں۔ اور پھر امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے
جب توحید کا تذکرہ کیا، نبوت کا تذکرہ کیا، ساتھ ساتھ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا، پھر امام نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور امام یہ فرمانا چاہتے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ قیامت میں انہیں ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ بس توحید کا تذکرہ کیا، نبی گرامی کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ اگر انسان کو مسلمان رہنا ہے تو ایک انسان کو مسلمان رہنے کے لیے ان عقیدوں کے اوپر، ان باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک بات کو نہ مانے تو اس انسان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ حسین سرکشی کے لیے، حسین طغیانی کے لیے، حسین خود نمائی کے لیے، حسین کسی شیطانی انگیزے اور ریزن کی خاطر حسین نکل رہے ہیں۔ لم اخرج اشرا ولا بطرا، حسین کسی شیطانی ہدف، حسین کسی طغیانی کے خاطر، کسی سرکشی اور بغاوت کی خاطر نہیں نکل رہے ہیں۔ ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی حسین زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، نہ ہی کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کائنات میں اچھائیاں عام ہو جائیں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان دو سیرتوں کو زندہ کر کے اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ عنوان گفتگو یہ قرار دیا ہے 10 دن کی مجلسوں کے لیے کہ کربلا اور اس کے تقاضے، کربلا اور اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو کربلا ہم سے چاہتی ہے اور وہ کربلا کا تقاضا وہ یہ ہے کہ انسان جس حسین کی عزاداری کرتا ہے اس حسین کی اس کو کتنی معرفت ہے، وہ اپنے آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو کتنا جانتا ہے۔ لہٰذا آج کی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندانی خصوصیات۔ اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے خاندانی خصوصیات کیا تھے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کے 3 بنیادی اسباب اور ریزنز ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان صاحب کمال بننا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان عظمتوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا خاندانی خصوصیات، یعنی کس گھرانے سے، کس خاندان سے اس انسان کا تعلق ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری بات ماحول، تعلیم و تربیت، کس فضا میں پلا بڑھا ہے، کیسی اس کو تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ پس پہلی چیز گھرانہ کیسا ہے، دوسری بات ماحول اور تعلیم و تربیت کیسا ملا، تیسری چیز زندگی کے اہم تجربات کیا ہیں۔ توجہ کریے گا، خاندانی خصوصیات یہ پہلا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیسا ماحول ملا ہے، کیسی تعلیم و تربیت دی گئی، یہ دوسری چیز۔ تیسری بات زندگی کے اہم تجربات۔ خاندانی خصوصیات یہ انسان کے وجود میں کیا اثر ڈالتے ہیں، اسے بھی ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ انسان کے ہاں جو کیپیسٹی آتی ہے،
جو انسان کے ہاں استعداد پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے ہاں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، خاندان کا اور آباء و اجداد کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ پس خاندانی خصوصیات سے انسان کیپیسٹی لے کر آتا ہے، استعداد اور صلاحیتوں کا مالک بنتا ہے، یہ خاندانی خصوصیات۔ ماحول اور تعلیم و تربیت کیا کرتے ہیں؟ ماحول وہ جو صلاحیت لے کر آیا تھا، جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی کیپیسٹی لے کر آیا تھا، جو اپنے اندر کمال لے کر آیا تھا، اس کمال میں شکوفائی عطا کرتا ہے ماحول اور تعلیم و تربیت، ان استعداد کو فعلیت سے نزدیک کرتا ہے یہ دوسرے، اور زندگی کے اہم تجربات ان کمالات میں پختگی عطا کرتے ہیں۔ اگر امام حسین سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو یہ تینوں باتیں بدرجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ خاندانی اعتبار سے دیکھ لیجئے، ماحول اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں سید الشہداء کو، اور پھر زندگی کے تجربات کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے۔ اگر خاندانی خصوصیات کے اعتبار سے ایسے ہی تھوڑی جوش ملیحہ بادی نے اتنی عظیم بات کہی تھی کہ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب پیمبر کے، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تمہارا رہنما سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے نا، تو تم میں پستی کیوں، تم میں تاریکی کیوں، تم میں گمراہی کیوں، تم میں جہالت کیوں، تم کیوں بیکورڈ ہو، تم کیوں پیچھے ہو، تم میں کیوں جمود پایا جاتا ہے، تمہارا کیوں نہیں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بس آئیے عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کو ماحول کیسا ملا، اور زندگی کے اہم تجربات کیا ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر سید الشہداء کے خاندان کو دیکھا جائے نا، تو آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے دنیا میں جس کی نظیر نہیں ہے، تاریخ بشریت میں جس کی مثال نہ ہو، وہ گھرانہ سید الشہداء کا گھرانہ ہے۔ کس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں سنا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ جناب اسحاق سلسلہ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ کو اسحاق کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ کو جناب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ بس جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق، دوسرے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، اور تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی جناب ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آئے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے انہیں واپس چلے گئے۔ بہت توجہ کریے گا، یہاں سے مکہ مکرمہ آباد ہوا ہے، خوب ایک بچہ اور اس کی ماں جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ جرہم میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو وہاں پہ مقیم ہوا، وہاں ٹھہرا جہاں جناب اسماعیل اور ان کی مادر گرامی رکو ہوئی تھی، اس میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے نا، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جس میں سے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے نابت اور دوسرے بیٹے کا نام ہے قیدار۔ یہ 2 بیٹے، بہت توجہ کریے گا، یہ 2 بیٹے جناب اسماعیل کے نابت اور قیدار حجاز میں بسے۔ حجاز کسے کہتے ہیں؟
آج کا سعودیہ عربیہ، اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ خوب، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق، دوسرے بیٹے کا نام ہے اسماعیل۔ جناب اسماعیل کے 12 بیٹے، 12 بیٹے میں 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے نابت اور دوسرے بیٹے کا نام ہے قیدار۔ یہ حجاز میں ان کی اولادیں پھیلی، اور قیدار کی سب سے مشہور اولاد جناب عدنان ہیں، اور جناب عدنان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20ویں دادا ہیں۔ لہٰذا اگر بہت توجہ کریے گا، اگر میں رسول اللہ سے جوڑوں آپ کے نسب کو جناب عدنان تک تو ایسے ہوگا: عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن معد بن عدنان، مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ عدنان رسول خدا کے 20ویں دادا ہیں۔ آپ توجہ کرتے جائیے گا۔ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں۔ بس میں ایک مرتبہ اوپر سے آتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار حجاز میں بسے، اور قیدار کی مشہور اولاد جناب عدنان ہیں، اور جناب عدنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20ویں دادا ہیں۔ اب آپ توجہ کرتے جائیے گا۔ تو جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، جس میں سے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے ابو طالب۔ عبداللہ اور جناب ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو جناب عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اسی لیے رسول خدا اور مولائے کائنات چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی مرتضیٰ کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر سید الشہداء کا نسب پڑھوں تو ایسے ہوگا: حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ میرے امام کا خاندان ہے، یہ میرے امام کا نسب ہے، اور عدنان جناب قیدار کی اولاد ہیں، اور جناب قیدار جناب اسماعیل کی اولاد ہیں، اور جناب اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے نا تو میں ایسے کہوں گا: امام حسین علیہ السلام کے پہلے دادا ابو طالب ہیں، دوسرے دادا عبد المطلب ہیں، تیسرے دادا جناب ہاشم ہیں، چوتھے دادا جناب عبد مناف ہیں، 5ویں دادا جناب قصی، اسی طریقے سے یہ دادا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے مرث اعلیٰ ابراہیم ہو گئے، آپ کے جد جناب اسماعیل علیہ السلام ہو گئے۔ اب میں ایک ایک چیز کو، کیسے ایک انسان اتنی عظمتوں کا مالک بنا ہے، کیسے انسان کو اتنی کرامتیں آئیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو انسان ہونے کے اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو، مذہبی اعتقادات سے ہٹ کر، تو یقیناً دیکھنا ہوگا۔ آپ کے معلوم ہے کہ کس نے کعبہ بنایا ہے، جو تمام مسلمانوں کی مذہبی اجتماع کا مرکز ہے، وہ آپ کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔
تو کعبہ تو آپ کے دادا نے بنایا. بہت توجہ کریے گا, جب ایک انسان بچپنے سے یہ سنتا نظر آئے گا کہ کعبہ میرے دادا نے بنایا, آپ انصاف سے بتائیے راہ خدا میں قربانی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کون ذبیح اللہ کہلایا ہے؟ جناب ابراہیم کو حکم تو ہوا تھا نا, اپنے بیٹے کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. یہ اور بات ہے کہ جب وہ ذبح کرنے لے گئے نا تو ان کی جگہ کے اوپر دمبا آ گیا, لیکن قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کا بدلہ, اس کا معاوضہ ایک عظیم قربانی کے ساتھ قرار دیا ہے. تو ذبیح اللہ راہ خدا میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ذبیح اللہ کہلائے, وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے دادا ہیں. خانہ کعبہ کی جو لوگ دیکھ بھال کرتے تھے, جو خانہ کعبہ کے متولی تھے, جناب عبد المطلب ہیں, جناب ابو طالب ہیں, جناب ہاشم ہیں, جناب عبد مناف ہیں, جناب قصی. وہ کس کا گھرانہ ہے جو حاجیوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے؟ وہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا گھرانہ ہے. بہت توجہ کریے گا, جناب ابو طالب پہلے دادا, جناب عبد المطلب دوسرے دادا. آپ یہ بتائیے جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا تو کس کی تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا تحفظ ہوا؟ یہ آپ کے دوسرے دادا جناب عبد المطلب تھے, جس نے ابرہہ سے کہا تھا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں اور رب کا کوئی مالک ہے. وہ رب کا خانہ کعبہ کا مالک, خالق و مالک پروردگار ہے, میں تو صرف اونٹ کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک کوئی اور ہے, وہ اسے بچا لے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کے دادا تھے. ہاشم امام حسین علیہ السلام کے دادا ہیں. ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ مکے میں سوکھا پڑا تھا, مکے میں قحط پڑا تھا. ہاشم کہتے ہیں جو روٹیوں کا چورا کر دے. تو جناب ہاشم نے اونٹ ذبح کروائے تھے, اونٹ ذبح کروا کے سالن بنوائے تھے, پھر روٹیاں پکوائی تھیں, روٹیے کو توڑ کر سالن میں ڈال دیا تھا. اس کھانے کو عرب میں سرید کہا جاتا ہے, اور پھر پورے مکے کے بھوکے انسانوں کو کھلا دیا تھا. تو آسمان سے پانی برسا تو قحط اور سوکھا دور ہوا. بہت توجہ کریے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلانا ان کے گھر کی سیرت ہے, خانہ کعبہ کا تحفظ ان کے گھر کی سیرت ہے, راہ خدا میں قربانی پیش کرنا ان کے گھر کی سیرت ہے. اور خود جناب عبد المطلب نے یہ نذر کی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹا دے دے گا تو میں ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. تو قرآن جناب عبداللہ کے نام آیا تھا, اور جب ذبح کرنے گئے تو لوگوں نے کہا ذبح نہ کریے. تو قرآ پھر نکالا, ایک طرف اونٹ کی پرچی رکھتے تھے اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام. تو جب 100 اونٹ جناب عبداللہ کے مقابل میں آئے تو 100 اونٹ کو راہ خدا میں قربان کیا تو جناب عبداللہ کی جان بچی. اسی لیے پیغمبر پاک کو کہا جاتا ابن الذبیحین, جو 2 ذبیح کا بیٹا, ایک ذبیح اسماعیل ہیں اور دوسرے ذبیح جناب عبداللہ ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا, میں توجہ سے آپ کی بات کو, میرے امام کا یہ خاندان ہے, میرے امام کا یہ خاندان ہے. جناب ابراہیم آپ کے دادا ہیں جس نے کعبہ بنایا, اسماعیل آپ کے دادا ہیں جس نے اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے ذبیح اللہ کہلائے, جناب ہاشم جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے, جناب عبد المطلب جس نے ابرہہ سے مقابلہ کیا ہے. اسی طرح سے مظلوموں کی حمایت کرنا آپ کے گھر کی سیرت. جو ایک انسان بچپنے سے یہ سنتا چلائے گا کہ ہمارے دادا نے کعبہ بنایا ہے, ہمارے دادا نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہمارے گھر کی سیرت رہی ہے مظلوموں کی حمایت کرنا, ہمارے گھر کی سیرت رہی ہے بھوکوں کو کھانا کھلا دینا, تو یقیناً جس طرح سے ماں کے دودھ سے بچے کی جسمانی پرورش ہوتی ہے نا, ایسے ہی گھر کے خاندان کے بزرگوں کے بچپنے میں سنے ہوئے تذکروں سے انسان کے شعور اور فکر کی پرورش ہوتی ہے. یہ میرے امام کا خاندان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادا جناب عبد المطلب کو دیکھا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، بعثت کے 10ویں سال جناب عبد المطلب کی وفات ہے۔ تو عبد المطلب کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ کریے گا، جس نے 42 سال تک 42 ایئرز تک پیغمبر پاک کی عاشقانہ طریقے سے پیغمبر پاک کی جس نے حمایت کی ہے نا، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ابو طالب جو سخی انسان تھے، ابو طالب جو مہمان نواز تھے، جنہیں سید قریش کہا جاتا تھا، جو ادیب انسان تھے، جو شاعر انسان تھے، جس کے بارے میں جس کی عظمتوں کو جاننا ہے نا، تو آپ قصیدہ لامیہ پڑھ لیجئے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال دیکھیے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں آئیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ شعر نقل کیا ہے کہ لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقاما، اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے یہ دونوں نہ ہوتے نا تو اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو پاتا۔ ایک نے مکے میں حمایت کی ہے پیغمبر کی، یعنی دادا نے مکے میں حمایت کی جناب ابو طالب نے، اور خود بابا علی مرتضیٰ نے مدینہ منورہ میں نبی گرامی کی حمایت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس حسین اسے کہا جاتا ہے جس کے دادا ابو طالب ہیں، دادی کون ہیں؟ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ دادی فاطمہ بنت اسد ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ بنت اسد جن کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت اسد صرف علی کی ماں نہیں ہے، یقیناً وہ میری ماں ہیں، وہ اپنے بچوں سے پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی دادی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی ہے نا تو پیغمبر پاک نے اپنا کرتا کفن کے طور پر انہیں دیا ہے، اور ان کے قبر میں اتارنے سے پہلے خود پیغمبر پاک ان کی قبر میں لیٹے ہیں۔ یہ فاطمہ بنت اسد سید الشہداء کی دادی ہیں۔ نانا کون ہیں؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اب بس پہلی چیز اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو وہ میرے امام کا خاندان تھا۔ دوسری بات، ماحول کیسا ہے، کس فضا میں امام حسین علیہ السلام پلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری ہے۔ 7 سے 8 سال تک نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ غور کریے گا، میرے امام حسین علیہ السلام کو جو ماحول ملا ہے پروان چڑھنے کا، وہ کتنا عظیم ماحول ہے، اس لیے کہ ایک انسان کی شخصیت میں اس کے گھرانے کا دخل ہے، اس کے ماحول کا دخل ہے، اور پھر زندگی کے اہم تجربات ہیں۔ تو ماحول کیسا ہے؟ ایک طرف جو ماحول ہے نا وہ اللہ کے نبی کا اسوہ، اللہ کے نبی آئیڈیل ہیں جو بانی اسلام ہیں۔ دوسری طرف بابا علی مرتضیٰ جو اسلام کے محافظ ہیں، جو اسلام کے مجاہد ہیں، اور تیسری طرف بہت توجہ کریے گا مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بس ایک طرف نانا جو دین اسلام کے بانی ہیں، دوسری طرف بابا جو دین اسلام کے محافظ اور مجاہد ہیں، اور تیسری طرف ماں جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے لیے ترجمان اور آئیڈیل ہیں خواتین کے اندر۔ یہ 3 باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کو جو ماحول ملا وہ یہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، اور نماز کے بعد نبی گرامی کا بصیرت افروز خطبہ، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جوش و خروش، شوق و ذوق، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں دن رات عبادت و ذکر کی صدائیں، تکبیر کی آوازیں، وحی کی آیتیں، یہ ساری، اور پھر ہمیشہ اسلام میں ہونے والے جنگوں کے تذکرے، اسلام کو ترقی دینے والے مشورے،
اور پھر غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، مکمل گھر میں یہی تذکرے، یہی داستان، یہی قصے بیان ہوتے جا رہے تھے۔ تو جس گھر میں یہ تذکرہ ہو کہ کس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے مظلوموں کی حمایت کی جائے، کس طریقے سے غریبوں کی دستگیری کی جائے، غریبوں کا سہارا بنا جائے، اور آیتوں کا نزول ہوتا ہو، ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ذوق و شوق، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ادھر سے امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے فطری کمالات کے مالک بن کر آئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فطری کمالات لے کر آئے تھے، دوسری بات اس پر یہ روحانی اور نورانی ماحول آپ کو مل گیا، اور تیسری چیز یہ کہ اس پر بھی جو آپ کو استاد ملا، جو آپ کا معلم ملا، وہ اتنے بلند اخلاق کا مالک نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ یہ ساری باتیں وہ چیز تھیں، وہ باتیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کم سنی ہی میں اپنے نانا نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کا نمونہ بن گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ بچپنے ہی میں اپنے نانا کے اوصاف اور اخلاق کا نمونہ بن گئے تھے، اسی لیے تو پیغمبر پاک نے غیر معمولی طریقے سے آپ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے حسین سے دشمنی و عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی و عداوت رکھتا ہے۔ اور اس طریقے سے ماحول میں پروان چڑھے سید الشہداء کہ جب سن 9 ہجری میں واقع مباہلہ ہوا جو کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک روحانی مقابلہ تھا، اس میں جب جانا ہوا نا تو قرآن کا کہنا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے اللہ کے نبی آپ سے جو لوگ محاجہ کر رہے ہیں، آپ سے جو لوگ بحث کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ایسے مباہلے میں آئے تھے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے مباہلے میں آئے تھے کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ، علی مرتضیٰ کا ہاتھ نبی گرامی کے ہاتھ میں تھا، حسن و حسین آگے آگے تھے اور شہزادی کونین پیچھے پیچھے تھیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے ان ہستیوں کو دیکھا تو مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ اور ٹیکس دینے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ ایک بنیادی سوال یہاں کے اوپر ہے، کتنا عظیم ماحول ملا تھا، یہ تو نانا تھے، ایسا ماحول ملا تھا۔ ایک بنیادی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا مباہلہ جو کہ روحانی مقابلہ تھا خود تنہا سر نہ کر سکتے تھے، اکیلے فتح نہ کر سکتے؟ کیوں قرآن نے کہا اپنے نفس کو لے کر آئیے، اپنے بیٹوں کو لے کر آئیے، اپنی بیٹی کو لے کر آئیے؟ کیوں قرآن نے ایسا کہا؟ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، قرآن کی تصریح کے مطابق اللہ کے نبی کیوں لے کر آئے تھے؟ اس میں علماء نے 2 وجہ لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ بشریت کو، انسانیت کو تعارف کرانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ کے کامل نمائندہ کون ہیں، اور حقیقی نمائندے کا تعارف بشریت سے کرانا تھا۔ اور دوسرے اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہر انسان کو، ایک ایک فرد کو بتانا یہ تھا کہ دیکھو جس طریقے سے آج اسلام پر ضرورت پڑ رہی ہے تو میں لے کر آ گیا ہوں سب کو، اسی طرح سے جب ضرورت پڑے اسلام کے اوپر نا تو تمہیں بھی اسی طریقے سے اسلام کی مدد کے لیے نکلنا ہوگا۔
اللہ کے نبی امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، امام حسن علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے تھے، علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کو لے کر آئے تھے، ایک ایک کو تربیت کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اسلام پہ جب ضرورت پڑے نا تو اگر بچے کی ضرورت پڑے تو اسے بھی نکلنا ہوگا، خاتون کی ضرورت پڑے تو اسے بھی نکلنا ہوگا، مرد کی ضرورت پڑے تو اسے بھی نکلنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ تو نانا رسول خدا ہیں، نانا رسول خدا اس ماحول میں پڑھیں جس کو قرآن نے کبھی بھی اللہ نے اپنے نبی کا نام لے کر اپنے نبی کو نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا الرسول کبھی کہا، یا ایھا النبی کبھی کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، اور کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، اور کبھی صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان دیکھو اللہ اور رسول کے آگے اپنا قدم نہ بڑھا دینا۔ اور کبھی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کر دینا۔ اور کبھی قرآن نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارا کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو گھرانہ ویسا، ماحول نبی کے ساتھ اتنا، تو نانا رسول خدا ہیں، دادا جناب ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، نانا رسول خدا ہیں، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ توجہ کریے گا، خدیجۃ الکبریٰ کسے کہا جاتا ہے؟ شہزادی کونین کی مادر گرامی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے جو نبی پر ایمان لے آئیں اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ادا کی ہے نا انہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ من احسن النساء جمالا و احسنہن عقلا، عورتوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ عاقلہ ہیں اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ جو طاہرہ ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں، بہت توجہ کریے گا، جاہلیت کے زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ صاف ستھرے ماحول میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر آلودگی میں، گندے ماحول میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ جنہیں جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ کہا جاتا ہے یہ آپ کی نانی ہیں، یہ آپ کی نانی ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، جو نہایت مہربان تھیں، شوہر کے ساتھ مہربان، اولاد کے ساتھ مہربان، غرباء اور فقراء اور مساکین کے ساتھ مہربان تھی، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ آیا مکے میں ایک مانگنے والا انسان کہتا ہے میں محتاج ہوں، تو کہا کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم خدیجۃ الکبریٰ کا دروازہ اور گھر کا ہے۔ کہا جہاں زیادہ بھیڑ لگی ہو وہاں چلے جاؤ، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ملے گا۔ یہ آپ کی نانی جن کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ امت ہیں، میری امت کی صدیقہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کے گرامی کے شادی کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا بیتی بیتک، اے اللہ کے نبی میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ یہ تو جس نے اپنے مال سے اور اپنے پورے وجود سے نبی گرامی کی حمایت کی ہے نا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو نانا رسول خدا، نانی خدیجۃ الکبریٰ، دادا جناب ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، بابا علی مرتضیٰ ہیں جس کی تاریخ بشریت میں مردوں میں جس کی مثل و نظیر نہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام، جناب ابی الفضل العباس، اور اسی طرح سے محمد حنفیہ یہ آپ کے بھائی ہیں، اور آپ کے چچا کون ہیں؟ طالب، عقیل، جعفر طیار، یہ آپ کے چچا ہیں۔ اور پھر
امام حسین علیہ السلام ہم اور آپ کے تیسرے امام ہیں، چوتھے امام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، چوتھے امام سے 12ویں امام علیہ السلام تک 9 امام سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی 9 اماموں کے باپ کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے تو عزیزان محترم جوش نے کہا تھا کہ اسی لیے تو جوش نے یہ بات کہی ہے، نازش نوع بشر فخر ابو جتھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں وہ عظیم خاندان عرض کیا، دوسری بات یہ عظیم ماحول عرض کیا، اور تیسری چیز اگر دیکھنا ہے زندگی کے اہم تجربات تو عزیزان محترم اس کے اوپر واقع کربلا بہترین دلیل ہے زندگی کے اہم تجربات کے اوپر۔ 28 رجب ہے سن 60 ہجری میں حسین اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں، قبر مادر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اپنے مسافر حسین کے سلام کو قبول کرو۔ ایک مرتبہ قبر مادر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر حسین تم پر میرا آخری سلام ہو۔ جب حسین جانا چاہ رہے تھے نا تو ایک بہن جو ساتھ تھی ہمیشہ، جو اپنے بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، دوڑی دوڑی عبداللہ کے پاس آئیں، عبداللہ میرا ماجایا حسین جا رہا ہے، میں اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ عبداللہ نے اجازت دی، زینب حسین کے ساتھ چلیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ حسین کا قافلہ وارد ہو گیا۔ جب حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا تو ایک مرتبہ جب پوچھا پوچھنے والے سے کہ اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جب حسین نے یہ سنا کہ اسے کربلا کہا جاتا ہے، حسین نے کہا ہاں ہونا محط رحالنا، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمارے جوانوں کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہیں پہ ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا۔ زینب نے خاک کربلا اٹھا لی، بھیا اس سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ زینب یہاں ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا، ہماری اولادوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، شب عاشور آ گئی، حسین مرثیہ پڑھ رہے تھے، یا دہر اف لکا من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل، گویا حسین اپنی شہادت کا پیغام سنا رہے تھے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری پھوپھی ماں نے یہ آواز سنی اور سمجھ گئی تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں واسقلا لیت الموت آدم من الحیات، ہائے افسوس، اے کاش موت مجھ سے میری حیات کو چھین لیتی۔ الیوم ماتت امی فاطمہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ماں کا سایہ اٹھ گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا علی مرتضیٰ کا سایہ اٹھ گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بھیا حسن مجتبیٰ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب گھبرانا نہیں، استقامت سے کام لینا، صبر سے کام لینا، شہامت و شجاعت سے کام لینا۔ شب عاشور گزر گئی، اجرکم اللہ، عصر کا ہنگام آ گیا۔ حسین نے کہا یا اخیا ائتینی بثوب عتیق، اے میری بہن زینب میرا پرانا لباس لے کر آ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرا لاشا اوریاں رہ جائے، میرے جسم سے میرا لباس اتار لیا جائے۔ زینب نے لباس لا کر دے دیا، حسین مقتل کی طرف گئے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزوں سے بارش کر رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال زین سے زمین پر تشریف لایا، شمر کو
کند خنجر لے کر آگے بڑھا. زینب تلے زینبیہ سے لرز کے کہہ رہی تھی او پسر سعد ارے میرا ماجایا ذب ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے, کوئی اثر نہ ہوا. ایک مرتبہ آواز دی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ کند خنجر چل گیا, فرات کا پانی نیزوں اچھل گیا. منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا, ہائے حسین قتل کر دیے گئے, زہرا کا لال ذبح کر دیا گیا. حضرکم اللہ, بعد شہادت حسین ظلم کی انتہا ہو گئی. فضہ لرز کے شہزادی کے پاس آئی. شہزادی میں سن رہی ہوں کہ آقا کے لاشے کو پامال ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے. زینب لرز گئی, ہائے میرے ماجایا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی نے فضہ سے کہا ارے اس جنگل میں میرے بابا کا ایک شیر رہتا ہے, ابو الحارث اسے آواز دو آکے آقا کی لاش کا تحفظ کرے. ایک مرتبہ ابو الحارث کو آواز دیا, شیر آ کے حسین کے ارد گرد تھلایا پھرنے لگا. کس کی مجال میرے آقا کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دے, مگر جیسے ہی وہ شیر گیا ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, زہرا کے لال کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. فضا میں کوہرام تھا, واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله. خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.